بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا میلہ T20 ورلڈ کپ کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے 7 فروری. اب تو سمجھیں کہ بس 72 گھنٹے رہ گئے تقریباً. پہلے ہی دن پاکستان کا میچ ہے نیدرلینڈ کے خلاف. لیکن یہ ورلڈ کپ چونکہ بھارت نے جو کچھ ایک روش کا آغاز کیا تھا، اوچھی حرکتیں، سیاسی حرکتیں کرکٹ میں انوالو کر کے، اور جواب ملنے کی عادت نہیں تھی، عادتیں خراب ہوئی تھی. اب جواب آ رہا ہے تو اب تک ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، جہاں پر 15 فروری کو اس ٹورنامنٹ کا بلا شبہ اس ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا میچ کھیلا جانا تھا، پاکستان ورسز انڈیا، جو کہ پاکستان نے کہا ہم نہیں کھیلیں گے. ابھی ذرا آج کے اس ابتدائی سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں کہ آئی سی سی اس وقت کیا سوچ رہا ہے، بیک ڈور کیا چل رہا ہے، امکانات کس بات کے ہیں، پاکستان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کیا کھیل بھی سکتا ہے. یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ بھائی 7 فروری کو جو پہلا میچ ہے نیدرلینڈ کے خلاف، اس میں بارش کا امکان ہے. اور اس میں بارش ہو گئی تو اس کا مطلب پاکستان ظاہر ہے جیتے گا تو نہیں، پھر تو ایک پوائنٹ ملے گا. اینڈ ان دیٹ کیس دیر از اے پاسبلٹی کہ پاکستان ورسز انڈیا کا میچ ہی پاکستان کے لیے اہم ترین ہو جائے، جو کہ پاکستان نہیں کھیلے گا تو مطلب 0 پوائنٹ ہو گیا، تو وہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج اعلیٰ ترین سطح پر اس پہ کامنٹ کیا گیا، یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس پر باقاعدہ کامنٹ، اور یہ کیا کہا ایگزیکٹلی وہ آپ سنیے. T20 ورلڈ کپ جو ہے اس حوالے سے ہم نے بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جو میچ ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے، کیونکہ پاکستان نے کہا کہ یہ کھیل کا میدان ہے، یہ سیاست نہیں ہے. کھیل کے میدان میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے سٹینڈ لیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب فیصلہ ہے. تو یہ جناب علی ساری کی ساری صورتحال ہے. جناب شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سینئر سپورٹس کورسپونڈنٹ. ان سے جانیں کہ چل کیا رہا ہے، پس منظر اور سر عام کیا کچھ چل رہا ہے. مرزا اقبال بیگ صاحب کرکٹنگ ہسٹری اور سب کا انسائکلوپیڈیا ہیں، ان سے جانیں گے وہ کیا سمجھتے ہیں. خالد محمود صاحب نے بورڈ کے افیئرس چلائے، ہیڈ کیا ہے بورڈ کو، چیئرمین رہے ہیں پی سی بی کے، ہمارے ساتھ ہیں. کامران اکمل صاحب آف کورس فارمر کرکٹر، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. شاہد بھائی تازہ ترین بتا سکتے ہیں ایز وی اسپیک اس حوالے سے سٹیٹس کیا ہے ابھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو وزیر اعظم نے آج آفیشلی 2 وجوہات بتا دی کہ پاکستان نے کیوں بائیکاٹ کیا ہے. نمبر 1 کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں، نمبر 2 یہ کہ کھیلوں میں سیاست کو ملوث نہ کریں. تو یہ 2 ریزن پاکستان نے پہلی دفعہ پاکستانی حکومت نے بتائے. بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے. سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کے عمران خواجہ اور عمان کرکٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین پنکج کھیمجی، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان سے بات کریں. ابھی تک ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ بات شروع ہوئی ہے، اور ان کنفرم رپورٹس ہیں کہ پاکستان 2 سے 3 شرائط رکھے گا بھارت سے میچ کھیلنے کا. ابھی تک تو یہ ہے کہ پاکستان ڈبل ڈاؤن کر رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں کھیلیں گے، لیکن اگر 2 سے 3 شرائط آئی سی سی منظور کر لیتا ہے، اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ پاکستان سے ہاتھ ملایا جائے، ان کے کھلاڑی کھیل کی روح کے منافی کردار نہ رکھیں، اور نمبر 2 یہ کہ پاکستان کو ریونیو شیئرنگ میں زیادہ حصہ ملے. لیکن ابھی یہ چیز کنفرم نہیں ہے، لیکن کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 2 شرط رکھی جا سکتی ہے. اوکے. اور یہ تو یعنی کہنا مبالغہ نہیں ہوگا نا شاید بھائی کہ ایک رولا تو پڑ گیا ہے، ٹینشن تو ہو گئی ہے، ایک سرپرائز تو مل گیا ہے، اور یہ انڈیا کو اس طرح کے سرپرائزز کی عادت نہیں ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اینڈ دے گیٹ اوے وتھ اٹ ایوری ٹائم. دس از ناٹ جسٹ دا کیس دس ٹائم، کیونکہ پاکستان نے جواب دیا. یہ کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور اب مغرب سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی مارک بچر نے اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان ہیز پلیڈ اے بلائنڈر، اور اس نے ہلا کے رکھ دیا. اس نے ایک بڑا اسٹانس لیا ہے اپنے موقف کے اوپر. ایک بات چیت کی ہے کہ انڈیا ہمیشہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے اور اس میں سے نکل جاتا ہے. اور چیمپئنز ٹرافی کا انہوں نے خصوصی طور پر حوالہ دیا. بڑے ایک سنجیدہ سے بڑے اچھے کرکٹ کامنٹیٹر بھی ہیں اور انگلینڈ کے پرانے بیٹسمین بھی ہیں. تو ان کا یہ موقف، ان کی طرف سے آواز اٹھانا، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے جو پاکستان کے ساتھ کوئی ویسٹرن میڈیا کا آدمی شامل ہوا ہے. جیف بائیکاٹ بھی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ایک دفعہ حل ہونی چاہیے. اور مارک بچر کے مطابق پہلی دفعہ کوئی کھڑا ہوا ہے بھارت کے تسلط کے خلاف. اور جب انگلینڈ اور آسٹریلیا چلاتے تھے کرکٹ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. اور اسی لیے 2012 میں انگلینڈ کے کہنے پر ایک ریویو کروایا گیا تھا آئی سی سی کی گورننس کا. لارڈ وولف QC نے کیا تھا وہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بڑے ممالک ہیں، 3 بڑے ممالک،
ان کی اجارہ اور ان کو نہیں چلانا چاہیے کرکٹ، بلکہ ایسے ممالک کو چلانا چاہیے جو جن کا کرکٹ میں زیادہ عمل دخل نہیں ہے. صحیح ہے. خود انڈیا سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، وہاں کے وہ سینئر سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے جو ہے وہ جانتے ہوئے کہ ہم سب سے زیادہ پیسہ ہمارے بورڈ کے پاس ہے، سب سے تگڑا بورڈ ہمارا ہے، لیکن انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ کے جو ہے وہ کہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں، پھر بھی انہوں نے نہ کھیلنے کا اعلان کر کے ایک تماچا رسید کیا ہے ہمارے منہ پہ. تو یہ سارا